تو کتنی قیمتی نصیحت ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے ایسا خیال کبھی نہ کرنا. ایک اتنا بڑا انسان لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کس حیثیت پہ کہ بھائی ایک نیکی بھی بہت بڑی چیز ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. تمہاری اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی نیکی کو ضائع کر دو, کیونکہ نیکی بھی ایسی ہوگی اللہ پاک ڈھونڈ کے نکال لائے گا دنیا کے اندر سے, آسمانوں سے لا کے تیرے وزن میں رکھ دے گا. اور تجھے پتہ ہے کتنا بڑا وزن ان چیزوں کا, سوچ سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کی چند مثالیں دی ان باتوں کی. کوئی نیکی بھی چھوٹی جو ہے, اور جو سمجھ جاتے ہیں تو جن کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں وہی تو ولی اللہ ہوتے ہیں. وہ تو ولی اللہ ہوتے ہیں. وہ کوئی اس کا حوالہ تھوڑی دیں گے میں نے اتنی تہجدیں پڑھی ہیں. یعنی اندازہ لگائیں اللہ والوں کا معیار وہی ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹی نیکی کی, اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بخش دے. سبحان اللہ. یعنی معیار ان کا کیا ہوگا, اتنا گرا ہوا معیار ہوگا. جس نے زندگی بھر بڑی نیکی نہیں چھوڑوں گی تو وہ کس کا حوالہ دے رہا ہوگا, اللہ تعالیٰ کو چھوٹی نیکی کا حوالہ دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ بھی کی تھی, اس کو تو دیکھنا میری نیکی کو. یہ کون لوگ ہیں جن کے شعور جاگ جاتے ہیں ولی اللہ. اب ہم دیکھیں ذرا سوچیں کیسے دل بن جاتے ہیں انسان کے. میں آپ کو کیا مثال دوں چیز کی, ایک ہی اللہ کے ولی کی مثال دے سکتا ہوں جس کی ہم سب اولاد ہے. حضرت علی مرتضیٰ نرم القدہ, اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. کہ ہم کیوں نہیں کی کماتے, پوری دنیا کیوں نہیں ایسے کام کرتی, امت کیوں نہیں ایسے کام کر رہی, ان کو کیوں نہیں سمجھ جاتا کہ ہم اچھے کام کریں, نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لیں اور ہم فائدہ اٹھائیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے کیا؟ اس وجہ کو دیکھیں انشاءاللہ اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ایسے ہی ہے جیسے میں بھی یہاں بہت تشتے لگا دوں کھانوں کی, ہر قسم کا کھانا موجود ہو, اور میں آپ تناول کریں کھانا, اس میں سے ایک آدمی بیٹھ جائے کہتا جی میں تو نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھا لیتا ہوں؟ پوچھیں گے سارے لوگ کھائیں نا بھائی, اتنا اچھا کھانا ہے کیوں نہیں آپ کھائیں گے؟ کہتے نہیں میں کھا ہی نہیں سکتا. ہیں کیوں, کیا ہوا؟ میں بیمار ہوں, میرا پیٹ خراب ہے تو میں نہیں کھا سکتا. اوہو, اب سب کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں کھا رہا؟ پیٹ خراب ہے اس کا. اللہ نے دسترخوان بچھایا نیکیوں کا, دنیا کما رہی ہے, اللہ ہو کر اولیاء اللہ کھا رہے ہیں, نیکی کما رہے ہیں, کر رہے ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دسترخوان میں بیٹھے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. ہاں جی, ہم نیکی نہیں کما سکتے. مثال سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم مشکل ہے کوئی نیکی کرنا, ہم نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ ہم بیمار ہیں. کیا ہے؟ بیمار ہیں, ہمیں صحت صحیح نہیں ہے, ہم کر ہی نہیں سکتے. بس اتنی سی بات ہے. اپنے آپ کو توانا کریں. یہ مثال سمجھیں. اب دوسری مثال دیتا ہوں. کیا بیماری ہے؟ بیماری کیا ہے آخر میں؟ کس قسم کی بیماری ہے تاکہ ہم اس بیماری کو دور کریں؟ یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری یہ ہے کہ ہمیں فکر آخرت نہیں ہے, آخرت کا دھیان نہیں ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, آخرت کا دھیان نہیں ہے. آپ نے ہمیں تو ہے میرے چاند. ایک مثال دیتا ہوں. میں نے تو بزنس کیا ہے, آپ نے کیا, اس سے بہت آسان مثال سمجھ آئے گی. بزنس سے, بزنس والا مثال آپ سمجھ جائیں گے. جب آدمی جاتا ہے نا اپنی دکان پہ صبح, تو ہم جاتے تھے, آج کل تو وہ ہے نا وہ انٹرنیٹ اس پہ کرتے ہیں لوگ, آن لائن وہ سسٹم, وہ بھی پھر جا کے دکان ہی بیٹھتے ہیں, آن لائن چلاتے ہیں, دکان ہی ہے نا قسم کی. تو اس کو سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ یار کون سا مال ڈالوں, کون سا بکے گا, کون سا نہیں بکے گا, کون سا یہ ہوگا. اتنا فکر اس پہ لاگو ہوتا ہے, اتنا دھیان ہوتا ہے اس پر نا, کہ سب سے پہلے وہ یہ ردو بدل کرتا ہے مال میں, پھر مال لے کے لینے جائے گا, ایک دم فون آ جائے گا, تمہیں پتا ہے یار فلاں نمبر کا شو بہت بک رہا ہے, اچھا کہاں سے ملتا ہے, پھر اس طرح بھاگے گا. ٹھیک ہے نا, آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ شو ہوگا, کھانا کھاتا جا رہا ہے, ذہن میں اس کے یہی آ رہا ہے کہ یار وہ شو میں رکھ لوں تو اچھی بات ہے. یہ ہوتا ہے نہیں تو بزنس کرنے والے سوچیں, کاروباری آدمی سوچیں, ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اچھا نہیں یار وہ اس کا بک گیا, یار ہمارے بک جاتا ہے, یہ کھانا کھاتا جا رہا ہے تو ہوگا, یہ بیوی سی بات یہی کرے گا, بچوں سے یہ بات کرے گا. تو گویا کیا پتا چلا, اس کا دھیان جس طرف تھا کاروبار کی طرف, تو ہر وقت اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے, امپروومنٹ کرنا چاہتا ہے اپنے کاروبار کی, بڑھنا چاہتا ہے. جو اللہ کی طرف جن کا دھیان ہو جاتا ہے تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے, ہر وقت فکر یہ ہوتی ہے آخرت کی, یار میں آخرت میں بلند کیسے ہوں گا, میں کون سی نیکی کماؤں, یار میرے پاس اب کون سا عمل ہونا چاہیے, یار میں کون سی فکر, اس کا فکر جو تبدیل ہو جاتا ہے.
فرق سب یہ، ہم اتنے بیمار ہیں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. حقیقی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک نماز پڑھ لینا دھیان نہیں ہے، یہ تو عادت بن جاتی ہے. کیا رمضان ہے تو روزے رکھنا دھیان نہیں ہے. دھیان اللہ کا اسٹینڈرڈ یہ ہے جو اس نے کہا ہے نا کہ نیکی کماؤ، نیکی بھی کتنی، ذرے کے برابر. تو اشارہ کر رہا ہے کہ تم میری طرف آؤ، ہر وقت مجھے ہی سوچو. اگر آج اللہ کا سچا فکر ہمارے دل میں ہو جائے دوستو، میں کہتا ہوں رات ہونے تک اتنی نیکی ہم کمائیں. کیوں؟ ہر سانس میں اللہ نے نیکی رکھی، ہر سٹیپ میں اللہ پاک نے نیکی رکھی. اللہ کے بندے، میں بھی آپ بھی اپنے دھیانوں کو اللہ کی طرف کنورٹ کریں. اور علاج اس دھیان کو بنانے کی طرف اللہ کے لیے سچے دل کے ساتھ اللہ نے کہا میرا ذکر کرو. یہ چھوٹا موٹا ہم ذکر کرتے ہیں، دیکھیں کتنی چیز ہم سیکھ گئے. یعنی جب سے ہم نے ذکر کرنا شروع کیا ہے، کچھ فرق پڑا آپ کی زندگی میں؟ جب آپ ذکر نہیں کرتے تو آپ کرتے ہیں، فرق پڑا؟ بتائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انسان ذکر انسان کو برا بناتا ہے یا فضول بناتا ہے یا فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے؟ آپ اپنی زندگیوں سے پوچھیں، انسان بنایا نہیں بنایا ذکر؟ ابھی ذکر کا ہمارا یہ حال ہے کہ صحیح ذاکر نہیں ہے. ابھی ہم ذکر کے بھی میدان کے اندر بہت پیچھے ہیں. جو اسٹینڈرڈ ہے ذکر کا، حقیقت تو یہ ہے، یہ تو تگے دو سے چل رہے ہیں، لیکن جو اسٹینڈرڈ حقیقت ہے ذکر کا، جس کا بات وہ تو نہیں نا ہم نے اختیار کیا، ابھی کیا ہے وہ نے سچ میں اختیار نہیں کیا ہم لوگوں نے. کیونکہ سچا اچھا ذکر تو وہ ہے، جو اصل ذکر ہے تو وہ ہے الحمدللہ کہ جو توبہ کے بعد کیا جاتا ہے. اور توبہ کا مطلب ہے ہم پھر گناہ نہیں کرتے، نہ رزق حرام ہوگا، نہ گناہ ہوں گے، اور بہت محتاط زندگی ہوگی جس میں اللہ کا پورا حکامات کا خیال کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اچھا ہی ذکر. ہر وقت اپنا نفس کا کنٹرول ہوگا، ہر بات اپنے شیخ سے ریکمنڈ کرانی ہوگی، ہر چیز پوچھنی ہوگی، نفس کو ختم کرنا ہوگا، ہر وقت الرٹ رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو بالکل محتاج فقیر، بالکل انسان نیچے ہونا ہوگا. یہ اصل سچ ذکر کی بات کر رہا ہوں. اب ایسا کہ انسان ذکر کرے تو مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. تو اب سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ بات ختم کرتا ہوں. کچھ سمجھیں پیغام اس کا سارا؟ نہیں سمجھے؟ باہر کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں. پیغام یہ ہے دوستو، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف کریں. سمجھائیں گی بات؟ پہلا پیغام کیا ہے کہ ہمارا دھیان نہیں ہے اللہ کی طرف، فکر نہیں ہے اللہ کی طرف. ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. بس چھوٹا سا پتا کہ جو ہم نے یہ نہیں کر رہے، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، فکر نہیں کر رہے ہم. اور اس طرح جائیں گے تو بہت برائی ہوگی. تو ہم اس کو علاج کریں اپنا. اس کا علاج کون سی انجیکشن سے ہوگا؟ کثرت ذکر کے ساتھ. خوب ذکر کریں، اور کثرت ذکر کے ساتھ اگر علاج کرانا ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کثرت ذکر یہ کیا ہے؟ یہ تو کیپسول ہے، گولی دے رہا ہوں نا آپ کو، تو کیپسول دے رہا ہوں کہ کھاؤ. اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ گولی بھی کھاؤ لیکن پرہیز بھی کرو، کھٹا نہ کھانا. اینٹی بائیوٹک ہے، یہ تمہارا گلا صحیح کرے گی، لیکن کھٹا نہیں کھانا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے نا، سویٹر پہننا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کیپسول کھائے جا رہے ہیں اور یہ پرہیز پہ عمل نہیں کرے. ہفتے بعد پھر کہ جی میں تو کیپسول کھائے، میری تو کھانسی نہیں رکتی، ذکر میں بھی کھانستا ہوں تو اونچا دوسروں کو ذکر نہیں کرنے دیتا اور خود بھی نہیں کرتا. جب بھی حضرت بولتے ہیں میں بھی ساتھ ساتھ بولتا رہتا ہوں. تو ایسی حالت میں یہ کہ منہ پہ آ کر کپڑا جو ہے نا منہ پہ ڈال دیں، پھر کہاں سے؟ تو بھائی وہ کہے گا کیا اچھا میں تو کیپسول بالکل صحیح دیں آپ کو، پرہیز کیا تھا؟ جی پرہیز تو نہیں کیا جی، روز آئس کریم بھی کھاتا تھا جناب، اور جناب جوس بھی پیتا تھا، جو پیتا فریج کا پیتا تھا. اس نے دما کیوں ہو گیا ابھی تک آپ کو؟ ہمارا حال بھی ہے. جس کا حضرت ذکر تو میں پورا کرتا ہوں، کتنا پہنچے صبح شام جو آپ نے بتایا پورا کر رہا ہوں. کوئی مسجد جناب دیکھنے شیٹ میری بالکل پوری اتری ہوئی ہے ہی نہیں جی ایسی چیز. اچھا میں حیران ہوں یہ کیا بات ہے، اب تک یہ غوث اعظم کیوں نہیں بنا؟ اتنا ذکر اتنا سب کچھ ہے تو اب تک تو یہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا تھا. یہ کیا چکر ہے؟ اور جب اصل چکر پتہ چلتا ہے کیا کہ پنچر ہوا ہے، جہاں یہ ذکر کرتا ہے اس کو جا کے لڑکیوں کو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اسی سے حرکتیں کرتا ہے، پورا ٹیلی ویژن رکھا ہے اپنے جیب میں، وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، خالی وقت میں بہت سے کام کرتا ہے. جھوٹ بھی کبھی بول دیتے ہیں، کبھی کبھی دوسرے کو آنکھ میں مار دیتا ہے، کسی کا پیسہ بھی کھا جاتا ہے. کبھی کہتے کوئی فکر نہیں پڑتا جی، لڑکیاں ہم تھوڑی دیکھیں، لڑکی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بٹھا دو لڑکیوں چاروں طرف ہمارے گھر.
مجھے تو ویسی نظر نہیں، لڑکی کا مجھے نظر آ رہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اینک دیکھ لوں اتار دی میں نے، کوئی بات نہیں. تو ایسی بکواس بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر پتہ ہے اس کا کیا حال ہوگا.